بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سارے دوستوں کو میرے چینل ولیج لائف وتھ صفدر میں خوش آمدید۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی فیڈ یا سائلج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی کم خرچ ہے۔ یہ سائلج دوسرے استعمال ہونے والے روایتی سائلج کا متبادل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انتہائی کم خرچ ہے۔ یہ دوسرے استعمال ہونے والے سائلج سے تقریباً 5 گنا کم قیمت ہے۔ یہ سائلج کیسے تیار کیا جا سکتا ہے اور تیار ہونے کے بعد یہ کتنا عرصہ محفوظ رہ سکتا ہے، یہ ساری تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے؟ جی شکر ہے اللہ کا، جی آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ اچھا جناب یہ بتائیں، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سائلج بنا رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ کس چیز کا سائلج بنا رہے ہیں؟ کنو کا جوس نکالنے کے بعد جو فیکٹری سے باقی اس کا جو پھوک بچتا ہے نا، تو اس کو ہم جو ہے سیو کر کے اس کو جو ہے ایز اے فیڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں جانوروں کے لیے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی سستا جو ہے ایک پڑتا ہے فیڈ کے طور پہ دوسری مکئی کی سالج کی نسبت۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کل یہ ایک جدید ایک چیز ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جانوروں کے لیے ان کی خوراک کے طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے میں نے جتنے بھی فارمز وغیرہ پر دیکھا ہے وہاں پر مکئی کا سائلج استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا نیا طریقہ، ایک منفرد طریقہ لگا ہے، تو اس کی ذرا خصوصیات بتا دیں کہ کیا یہ دوسرے جو مکئی کا سائلج ہوتا ہے اس سے مختلف کیسے ہے، اور یہ اس سے بہتر ہے یا اس کے برابر ہے؟ جی یہ اس سے بہتر تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے، مکئی کا سائلج جو ہے وہ جانون طور پہ ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر ہے، لیکن اس جو ہے کنو کا جو ہے اسے ہم سائلج کہہ رہے ہیں جس چیز کو، اس کو ہم جو اسے سٹرس پلپ بھی جو ہے انگلش میں اگر کہنا چاہے تو انگریزی میں ہم یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے ایک فیڈ کے اندر ایز اے ریپلیسمنٹ یوز کر سکتے ہیں جو ہے میز سائلج کے طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو مینلی جو ہے ہم اسے زیادہ تر جو ہے فیٹننگ جانوروں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، جن جانوروں کو ہم نے کٹے بچڑوں کو ہم نے فربا کرنا ہو۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے مکئی کی سائلج ہے، مکئی کی سائلج کی اگر ہم سی پی کی بات کریں تو اس کی سی پی تقریباً 7 سے 9 کے آس پاس رینج میں گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم کنو کا پھوگ یوز کر رہے ہیں اس کی سی پی تقریباً 6 ساڑھے 6 کے رینج میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ڈرائی میٹر کی بات کریں جو اس کے اندر سوکھا مادہ ہے تو وہ تقریباً جی 20 سے 23% آتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری سائلج کے اندر جو ہے 30+ کے اندر وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مطلب اس سائلج کی کوالٹی پہ ہے کہ جی اس کے اوپر کتنا ہوگا، 33 سے اوپر 30 سے اوپر کتنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک سستا ہے، چیپ سورس ہے جی فیڈ کا، ٹھیک ہے۔ جس طرح دوسری سائلج ہمیں 5 سے لے کے 7 روپے کی پر کے جی رینج میں پڑتی ہے، تو یہ ہمیں کافی سستا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ لیں کوئی 1 روپے کے اندر پر کے جی پڑ جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ فیٹننگ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کیا فیٹننگ کے علاوہ دوسرے جانوروں پہ بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جی ہر چیز کے جس طرح کچھ فائدے ہوتے ہیں ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یوز کر بھی سکتے ہیں، لیکن آج کل ابھی اگر ہم اسے یوز کرنا چاہیں تو سمجھیں کہ یہ قبل از وقت ذرا ایک بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم استعمال اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو سٹور کرتے ہیں تو اگر اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا بہتر طریقے سے نہ اس کو سٹور کیا جائے تو اس کے اندر ٹاکسن لیول کافی زیادہ ہائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ موئسچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی نیا بندہ بغیر کوئی سوجھ بوجھ کے اس کو جو ہے محفوظ کرنے کی کوشش کرے تو پہلے تو ایک بار وہ پریشان ہو جائے گا نا اگر پراپر اس کے پاس طریقہ نہ ہو، کیونکہ یہ کافی زیادہ پانی چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر سے اس کو ایک بنکر بنایا ہو، سائیڈ پہ اس کے نالی ہو، سلوپ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس سے جو ہے نا جس طرح آپ کنو سٹور کرتے جائیں گے ساتھ جو ہے پانی نکلتا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر ٹاکسن لیول کافی زیادہ آ جاتے ہیں، ٹاکسن لیول ہائی ہوں تو ڈیری کے جانوروں کے اندر جی مسٹائٹس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ بریڈنگ آ سکتی ہے، جانور وانس مار سکتا ہے، پیچھا مار سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور اس کو مختلف جو ہیں بیماریاں اس کے اوپر جو ہے حملہ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے زیادہ تر یہ جو ہے فیٹننگ کے جانور ہیں ذرا طاقتور اور مضبوط جانور ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ دوسرے مسئلے نہیں ہوتے، تو ان کے اندر ہم جو ہے ساتھ تھوڑا سا ٹاکسن بائنڈر ایڈ کر کے ٹھیک ہے۔ تو یہ چلا سکتے ہیں ایک سستی فیڈ کے طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب یہ بتائیں یہ ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے ہمیں کنو کے جوس کا پھوگ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔
اس کے لیے یہ ہے کہ جی آپ کو کسی بھی جو ہے نا کنو فیکٹری سے رابطہ کرنا ہوگا جس سیزن کے اندر یہ مالٹے کا سیزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جوس نکال لیتی ہیں، اور باقی جو ان کے پاس بچتا ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا اسے مختلف جو بھی فارم والے یا کسان فارمر حضرات ان سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں جو ہے نا وہ ٹرالیوں کے سسٹم سے جو پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو جو ہے ان سے رابطہ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک جگہ موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے جی ٹرالی آئے گی، ٹرالی ان لوڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر باقی یہ ہے کہ تھوڑا سلوپ بنائے بنکر کی سائڈ پہ نالی سی ہو ٹھیک ہے، جس سے پانی نکلتا رہے۔ باقی مزید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے جس طرح دیکھا ہے یہ ویڈیو کے اندر، ہم اس کے اندر توڑی مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، ساتھ تھوڑی توڑی سے یہ ہے کہ توڑی کچھ حد تک اس کا پانی جو ہے جذب کر لیتی ہے، تو اس کا ڈرائی میٹر جو ہے 20-21% سے تقریباً بہتر ہو کے 25-26% تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا اگر ہم توڑی اس میں مکس نہیں کرتے تو کیا یہ پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی خراب ہو جاتا ہے جی، توڑی اگر مکس نہ کریں، ایک تو یہ بہت زیادہ گیلا رہے گا، ٹھیک ہے، دوسرا باقی اس کے اندر جو ہے پانی بہت زیادہ ہوگا، پانی کی مقدار، تو ٹاکسن لیول اس کے اندر جو ہے نا کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ توڑی سے یہ ہے کہ توڑی تھوڑا اس کا پانی جذب کر لیتی ہے، تو ٹاکسن لیول جو ہے وہ اس لحاظ سے بیکٹیریا کی جو اندر گروتھ ہونی ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، تو یہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب یہ بتائیں، یہ توڑی اور جو کنو کا پھوگ ہے یہ آپ کس ریشو سے مکس کرتے ہیں؟ یہ جی تقریباً 20:1 سے جو ہے نا ہم یہ مکس کر رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، مطلب کہ تقریباً 400 من کی جو ہے نا ایک کنو کی جو ہے ٹرالی ہوتی ہے اس کے پھوگ کی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تقریباً ہم جو ہے نا 20 من توڑی جو ہے مکس کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جو کنو کی آپ ٹرالی خریدتے ہیں وہ آج کل تقریباً آپ کو کس ریٹ میں پڑ رہی ہے؟ جی یہ اس کا تقریباً یہ ہوتا ہے، یہ کنو کا جوس نکال لیتے ہیں فیکٹری والے، ٹھیک ہے، اور باقی یہ ان کے پاس ویسٹ مٹیریل بچتا ہے جو، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 روپیہ پر کلو کے حساب سے 90 پیسے کلو کے حساب 1 روپے کے حساب سے پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی اس کا ریٹ ہوتا ہے۔ باقی دوسری سائلج کی بات کریں تو وہ 6 سے 7 روپے پر کے جی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سائلج مکمل تیار ہو کر توڑی اور کنو کا پھوگ جو مکس تیار ہو کر یہ تقریباً کتنے ریٹ میں پڑ جاتا ہے؟ یہ تقریباً جو پڑے گا جی ہمیں 1 روپے 20-25 پیسے کے ریٹ کے اندر یہ پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہی اس کا ریٹ ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جس حساب سے آپ ریٹ بتا رہے ہیں اس حساب سے تو یہ کافی سستا پڑ رہا ہے دوسرے سائلج سے، تو کیا یہ سائلج پورا سال کامیاب ہے؟ یہ صرف سیزن کے طور پہ سیزن میں استعمال ہوتا ہے جی، کیونکہ اس کو ہم زیادہ دیر تک جو ہے سٹور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو جب کنو کا سیزن آتا ہے اسی ٹائم جو ہے اس کو بندے جو ہے نا سٹور کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وقت اسے صرف استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسے زیادہ دیر کوئی بندہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا سٹور کر کے تو اس کے اندر جو ہے بیکٹیریا بہت زیادہ جراثیم مختلف قسم کے جو ہے پیداوار کریں گے اپنی، اور ٹاکسن لیول جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کی جو ہے نا صحت کو خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب یہ بتائیں جو اورنج پلپ ہے یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ جی مختلف کنو کی فیکٹری ہیں، زیادہ تر تو کنو جو ہے وہ سرگودا کے آس پاس سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو سرگودا کی سراؤنڈنگ کے اندر ڈفرینٹ کنو فیکٹریز ہیں جی، ادھر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور بھی مختلف شہروں کے اندر کنو کی فیکٹری ہیں، جدھر بھی آپ رابطہ کریں کنو کی فیکٹری ہے، اور ان سے جو ہے نا یہ جو سٹرس پلپ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں جیسے ابھی آپ بنکر بند کر رہے ہیں، یہ سائلج پیک کر رہے ہیں، یہ پیک کرنے کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ کب اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے کتنے عرصے تک آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو جی تقریباً 20 سے 25 دن بعد ہم اوپن کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ تقریباً یہ 4 ماہ تک جو ہے نا یہ سیو رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے مختلف جو ہے ٹاکسن کے جو ہے نا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، تو جانوروں کو جو ہے نا اس کے بعد یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو تقریباً بندے کو جو ہے نا 4 ماہ تک جو ہے نا محفوظ سیفلی جو ہے نا اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب یہ بتائیں یہ سائلج بناتے ہوئے اور اس کو پیک کرتے ہوئے کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ جی اسے پیک کرتے ہوئے ایک تو یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ پانی کی نکاسی کا جو ہے نا سسٹم لازمی بنا ہو، تو جدھر بھی جو ہے اسے اکٹھا کر رہے ہیں، مطلب دڑ بنا رہے ہیں یا بنکر بنا رہے ہیں، جو بھی ہے کر رہے ہیں اسے سٹور کر رہے ہیں، تو وہ زمین ایک تو نیچے سے پکی ہو، کیونکہ اگر پکی نہیں ہوگی یہ پانی چھوڑے گا اور نیچے سے جو ہے وہ گارا وغیرہ سارا اندر مکس ہو جائے گا، تو ایک زمین پکی ہونی چاہیے،
ज़मीन پکی ہو, ज़मीन کے ساتھ ایک نالی بنی ہو جدھر سے پراپر جو ہے پانی کا اخراج ہو رہا ہو اس کے اندر سے جو نکلتا ہے جب ہم اسے سٹور کرتے ہیں بنکر کے اندر. باقی اس کے اندر توڑی مکس کرتے رہتے ہیں اور اچھی طرح پراپر اسے مکس کر کے بالکل جو ہے پلین لیول کر کے اوپر اس کے جو ہے شوپر ڈال دیتے ہیں پلاسٹک سے کور کر کے. باقی سے پھر تقریباً 20 دن جو ہے ہم بند کر چھوڑ دیتے ہیں اور 20 دن کے بعد جو ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ایک جدید طریقہ بتایا سائلیج بنانے کا کہ کس طرح ہم ایک اچھا اور سستے لیول کا ہم سائلیج بنا سکتے ہیں. جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.